لاہور، پاکستان، ایک شہر جہاں ہر گلی کوچے میں خواب پلتے ہیں اور ہر چائے کی پیالی میں امیدیں گھلتی ہیں۔ یہیں سے ڈاکٹر زینب خالد کا سفر شروع ہوا، ایک ایسی طالبہ جو ہمیشہ اپنی کلاس کی ذہین ترین فرد رہی تھیں۔ میٹرک سے MBBS تک ان کی کتابیں علم سے لبریز تھیں اور ان کے نوٹس ہر امتحان کی کنجی۔ ان کا اگلا ہدف MRCP کا امتحان تھا، جو بیرون ملک خاص طور پر برطانیہ میں ڈاکٹر بننے کی راہ ہموار کرتا ہے۔ زینب نے تحریری پارٹ 1 اور 2 تو کمال مہارت سے پاس کر لیے، لیکن اصل چیلنج پیسز کا امتحان تھا، جہاں مریض سے براہ راست بات چیت اور اخلاقی فیصلوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ وہ لمحہ۔ اسٹیشن 5، کمیونیکیشن اینڈ ایتھکس۔ معاملہ کچھ یوں تھا، آپ اس وقت SHO ہیں۔ مریض ایک 55 سالہ شخص ہے جسے حال ہی میں پھیپھڑوں کے کینسر کی تشخیص ہوئی ہے۔ وہ اپنے ٹیسٹ کی رپورٹوں پر بات کرنے آیا ہے۔ مریض کا کردار ایک اداکار نبھائے گا۔ گفتگو شروع کریں۔ زینب نے سر ہلایا۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھیں۔ انہوں نے CT اسکین کی تفصیل بتائی، بائیوپسی کی ضرورت، کیموتھراپی کے امکانات اور سرجری کے آپشنز، سب کچھ بے داغ انداز میں بیان کر دیا۔ مریض خاموشی سے سنتا رہا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ وہ نیچے دیکھنے لگا، اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس نے گہرا سانس لیا۔ زینب نے یہ محسوس نہیں کیا۔ انہوں نے کہنا جاری رکھا، آپ کے کیس میں 60% تک کیموتھراپی کامیاب ہو سکتی ہے۔ ہم آپ کو آنکولوجی ٹیم کے حوالے کریں گے۔ اداکار مریض نے دھیرے سے پوچھا، تو یہ واقعی کینسر ہے؟ زینب نے فوراً جواب دیا، جی، لیکن اگر وقت پر علاج کیا جائے تو امید ہے۔ وہ بولتی رہیں، مگر وہ رک کر مریض کے جذبات کو محسوس نہ کر سکیں۔ نہ آنکھوں کی نمی دیکھی، نہ لہجے کی لرزش کو سمجھا۔ نتیجہ: کچھ دن بعد جب رزلٹ آیا، زینب نے ای میل کھولی، صرف ایک لفظ تھا، ناکام۔ فیڈ بیک یہ تھا، امیدوار نے طبی معلومات درست دی، لیکن مریض کے جذباتی اشاروں کو سمجھنے اور جواب دینے میں ناکام رہی۔ ہمدردی کا فقدان تھا۔ گفتگو یک طرفہ رہی۔ زینب دم بخود رہ گئیں۔ میں نے تو سب درست کہا تھا۔ ادراک۔ کچھ دنوں اور بہت سے سوالات کے بعد زینب کو احساس ہوا، پاکستان میں طبی تعلیم اکثر صرف معلومات پر زور دیتی ہے، رشتے پر نہیں۔ انہیں سکھایا گیا تھا بات کرنا، سننا نہیں۔ انہوں نے کمیونیکیشن ورکشاپس جوائن کیں، ہسپتالوں میں پالیٹیو کیئر ٹیموں کے ساتھ کام کیا۔ اب وہ خاموشی کو بھی پڑھنا سیکھ رہی تھیں۔ وہ پوچھتی تھیں اور رک جاتی تھیں، جواب کا انتظار کرتیں۔ خاتمہ۔ ایک دن کسی اور مریض نے آنکھوں میں آنسو لیے سوال کیا، تو ڈاکٹر صاحبہ، کیا یہ کینسر ہے؟ اور اس بار ڈاکٹر زینب خالد خاموش ہو گئیں۔ انہوں نے صرف سر ہلایا اور آہستہ سے کہا، مجھے افسوس ہے، آئیے اس پر ساتھ بات کرتے ہیں۔ اب وہ صرف بولتی نہیں تھیں، وہ محسوس بھی کرتی تھیں۔